Hello everyone, this is me Ehsan Ghani Salarzai from Pakistan, student of final year MBBS in China. تو کافی سارے اسٹوڈنٹ مجھ سے یہی سوال پوچھتے ہیں بار بار کہ کیا چائنا میں MBBS کے لیے اسکالرشپ ہے یا نہیں ہے. تو آج کی ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر ہے. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سارا انفارمیشن MBBS اسکالرشپ کے بارے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے. تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سو لیٹس گیٹ انٹو دا پوائنٹ. تو ہاں، چائنا میں MBBS کے لیے بالکل اسکالرشپ ہے، لیکن ان کے لیے کرائٹیریا اور طریقہ کار کچھ الگ ہے. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہوتے ہیں، جس طرح ماسٹر، MPhil، PhD اور بیچلر میڈیکل اور انجینئرنگ فیلڈ میں مختلف اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں، تو اسی طرح MBBS کا بالکل نہیں ہے. CSC اسکالرشپ جو کہ میڈیکل اور انجینئرنگ فیلڈ والوں کو ملتی ہے، تو ان کے لیے وہ پہلے سال سے اپلائی کرتے، اور اس کے بعد اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ ملتا ہے تو پھر اسکالرشپ میں ان کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے تو ان کے ٹیویشن فیس، ڈومیٹری فیس یہ فری ہوتا ہے، اور اس میں اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے. لیکن MBBS کے لیے اس طرح کا کوئی اسکالرشپ نہیں. اگر آپ کو کوئی بندہ ہی کہے کہ میں آپ کا MBBS میں اسکالرشپ میں ایڈمیشن کرتا ہوں، آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا، تو یہ بات بالکل غلط ہے. کیونکہ جب آپ MBBS کے لیے اپلائی کرتے ہو سب سے پہلے، تو اسی ٹائم آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور آپ نے یونیورسٹی کو فرسٹ ایئر کی ٹیویشن فی فل دینی ہوتی ہے. اس میں اس طرح نہیں ہے کہ مطلب آپ پہلے سال سے ہی آپ کو MBBS میں اسکالرشپ مل جائے. جس طرح میں نے بات کی کہ ماسٹر، MPhil اور PhD اور بیچلر کے مختلف انجینئرنگ اور میڈیکل فیلڈ میں ملتے ہیں، تو MBBS میں اسی طرح بالکل نہیں ہے. MBBS میں آپ نے سب سے پہلے ایڈمیشن لینا ہے یونیورسٹی میں، یونیورسٹی کو فرسٹ ایئر کی فل فی دینی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کا فرسٹ ایئر ایگزام سب کچھ کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد یونیورسٹی والے پھر آپ کو اسکالرشپ دیتے ہیں. لیکن وہ اسکالرشپ کس بیس پہ دیتے ہیں؟ تو اس کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی GPA اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی GPA اچھی ہو تو آپ کو اسکالرشپ مل سکتا ہے. GPA کے علاوہ آپ کی بیہیویئر، آپ کی چائنیز لینگویج، اور جو یونیورسٹی میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، مختلف فنکشنز ہو رہے ہیں، اسپورٹس کمپٹیشن وغیرہ، تو اگر آپ نے اس میں حصہ لیا ہو تو اس کی بیس پہ بھی آپ کو اسکالرشپ مل سکتا ہے. لیکن یہ سب پھر آفس والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جو ہمارے انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج کا جو کاؤنسلر ہوتا ہے ہمارا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا، تو پھر وہی لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کا مستحق ہے اور کون سا نہیں ہے. اور اسکالرشپ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اس میں پروونشل اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں، سلک روڈ اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں، اور سسٹر سٹی اسکالرشپ بھی ہوتے ہیں. لیکن جو کرائٹیریا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، تو اگر آپ انہی کرائٹیریا پر پورا اترتے ہو تو آپ اس والے پھر ضرور آپ کو اسکالرشپس دیتے ہیں. اس طرح اس کے لیے طریقہ کار اسی طرح ہوتا ہے کہ آفس والے پھر خود آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ اسکالرشپ کے لیے آپ کو فارم بھیج دیتے ہیں کہ آپ ان فارمز کو فل کرو، اور ایک ڈیڈ لائن ہوتا ہے اس کا کہ اسی ڈیڈ لائن سے پہلے آپ نے یہ فارم سبمٹ کرنے ہیں. تو سارے اسٹوڈنٹ یہی فارمز وغیرہ فل کر دیتے، آفس والوں کو ای میل کر دیتے، پھر آفس والے خود ڈیسائیڈ کرتے. آپ کی یہ سب چیزیں دیکھ کر آفس والے پھر خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ ملنا ہے اور کون سی اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ نہیں ملنا. تو میرا آپ سب اسٹوڈنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ فضول کی چکروں میں آپ نہ پڑے کہ کوئی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں فرسٹ ایئر سے آپ کو MBBS اسکالرشپ میں ایڈمیشن دے رہا ہوں اور اسکالرشپ وہی ہے وہ ہے. تو اس طرح کوئی سین نہیں ہے اسکالرشپ کا. اگر چائنا میں اس طرح کا اسکالرشپ ملتا جس طرح باقی فیلڈس کے اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں، CSC اسکالرشپ یا کوئی ریزیڈینشیل اسکالرشپ یا اسی طرح اگر کوئی ملتا، تو میں بھی آج اسکالرشپ پہ یہاں پر اپنا MBBS کرتا. تو اس طرح کوئی سین نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے فرسٹ ایئر میں آپ نے اچھے پرفارمنس دکھانے ہے آفس والے کو. آپ کی GPA اور آپ کی ساری ایکٹیویٹیز اچھے ہونی چاہیے، اور کوشش کرے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اگر جو بھی اسٹوڈنٹ چائنا میں آنا چاہتے ہیں یا چائنا میں ہے، تو ان سے میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کوئی بیڈ بیہیویئر کچھ بھی نہیں کرنا جس سے ہماری کنٹری کا امیج ان لوگوں کے سامنے زیرو رہ جائے. اور MBBS کی اسکالرشپ ہر یونیورسٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب کون سی یونیورسٹی میں ہے اور کون سی میں نہیں ہے.
جیسا کہ میں نے سنا ہے میرے بہت سارے دوست ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، تو کچھ یونیورسٹیز میں اسکالرشپس نہیں ملتے، لیکن کچھ یونیورسٹیز ایسی ہے جس میں اسکالرشپس ملتی ہے، اور جن یونیورسٹیز میں اسکالرشپس ملتی ہے تو ان میں ہماری یونیورسٹی بھی ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے جب چائنا میں MBBS کے لیے آنا ہے تو ذہن سے یہ بات بالکل آپ لوگوں نے نکالنی ہے کہ میں جا کر چائنا میں اسکالرشپ میں MBBS میں پڑھائی کروں گا، تو وہ تو آپ کے لک پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کی ہارڈ ورک پہ کہ آپ کتنا ہارڈ ورک کرتے ہو، کتنا اپنا ایکیڈیمک پرفارمنس آپ کا اچھا ہوتا ہے، بیہیویئر آپ کا اچھا ہوتا ہے، تو آپ کے ہارڈ ورک پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کی لک پہ۔ اور اسکالرشپ کی جو اماؤنٹ ہے تو وہ یونیورسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، مختلف یونیورسٹی کا مختلف ہوتا ہے، جس طرح کہ ہماری یونیورسٹی میں کافی سارے اسٹوڈنٹ کو مل چکا ہے پہلے۔ ہماری یونیورسٹی میں تو سین اس طرح ہے کہ پر سیمسٹر ان کو 10,000 RMB ایک اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں، تو پورے ایک سال کا 20,000 ہے، لیکن پورے ایک سال کا ایک ساتھ نہیں دیتے، یہ سیمسٹر وائز دیتے۔ پہلے سیمسٹر میں 10,000 RMB اور پھر دوسرے سیمسٹر میں پھر 10,000 RMB، لیکن ہر یونیورسٹی کا اپنا الگ الگ ایک پیکیج ہوتا ہے۔ باقی یونیورسٹیوں کے بارے میں مجھے پتہ نہیں کہ باقی یونیورسٹیوں کا کیا سین ہوگا، لیکن ہماری یونیورسٹی کا یہی سین ہے کہ پہلے سیمسٹر میں جب اسکالرشپ لگتا ہے اسٹوڈنٹ کو تو پہلے سیمسٹر میں 10,000 اور پھر دوسرے سیمسٹر میں 10,000۔ چلو بیسٹ آف لک، اللہ کرے کہ جتنے بھی نئے اسٹوڈنٹ ہیں جو چائنا میں ابھی آئے ہیں یا فیوچر میں آنا چاہتے ہیں، تو بس میری یہی دعا ہوگی کہ اسی طرح آپ سب کو اسکالرشپ مل جائے، کیونکہ MBBS کرنا ہر ایک بچے کا اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے، جس طرح میرا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پورا کیا الحمدللہ۔ ابھی آخری مراحل ہے، لاسٹ سیمسٹر ہے میرا، تو اسی طرح ہر اسٹوڈنٹ کا خواہش ہوتا ہے کہ میں MBBS کروں، میں ڈاکٹر بنوں اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کروں۔ تو جو بھی چائنا میں آنا چاہتے ہیں یا چائنا میں، تو میری یہی دعا ہوگی کہ آپ سب کو اسکالرشپ مل جائے اور آپ اچھی سے اچھی پڑھائی کر کے اپنے ملک کو واپس جائے اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرے۔ تو یہ تھے تھوڑے سے انفارمیشن جو میں نے ضروری سمجھے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے کامنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور مجھ سے ای میل میں بھی، میں اپنا ای میل بھی ڈسکرپشن میں نیچے دوں گا، تو آپ لوگ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے کامنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا جو بھی کویسچن ہو تو میں وہی کویسچن کا آنسر آپ کو دے دوں گا۔ تو چلو ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ جہاں بھی ہو خوش رہو، آباد رہو، دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔